بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اس صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو آپ اس کو دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک فیصلہ ہوا تھا کہ انتخابات منصفانہ انتخابات کے انعقاد کا، لیکن تقریباً 48 گھنٹے پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے کہ ان انتخابات کو کچھ وجوہات کی بنیاد پر 8 اکتوبر 2023 نئے انتخابات کی جو ہے وہ ڈیٹ دی گئی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح آپ اس جو آئین کے دائرے کے اندر آپ انتخابات اگر آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس چیز کو پھر آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس وجوہات کی بنا پر ہم جو ہے وہ الیکشن آگے لے کے گئے ہیں. 5 ماہ 4 ماہ 6 ماہ جتنا بھی ٹائم ہے. پنجاب کی آبادی تقریباً 12 کروڑ کے قریب ہے اور عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جو صوبے کی حکومت ہے وہ اس کو منتخب کرے تاکہ صوبے کی ترقی کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکیں. لیکن بدقسمتی سے جو صورتحال اس ملک میں جاری ہے اس سے ایک سیاسی عدم استحکام کا سلسلہ جو کم ہونے کے بجائے زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس کا جو نقصان ہے یا اس سے جو متاثر ہو رہا ہے وہ عام آدمی ہو رہا ہے. عام آدمی کے مسائل کچھ اور ہیں، اور جو اس وقت وفاق میں حکومت ہے ان کے جو اہداف ہیں وہ عام آدمی، عوام اور حکومت، وفاقی حکومت کے جو مفادات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. ان کا آپس میں کوئی میل جول نہیں ہے، نہ انہیں کوئی اس بات کا خیال ہے. آپ دیکھیں ابھی الیکشن جب پچھلے دنوں میں اناؤنس ہوا تھا 30 اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں، تو ایک صوبے کی گورنمنٹ نے رمضان پیکج کا اعلان کیا. آٹا کی فراہمی جو ہے وہ مفت فراہمی تھی. کچھ ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تھا، کیونکہ اس میں ڈیٹا ہوتا ہے تو حکومت پھر اسی صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو تو وہ ڈیٹے کے حساب سے پھر آسانی ہو جاتی ہے عوام تک چیزیں جو ہے وہ کو ریلیف جو فراہم کیا جاتا ہے اس میں. تو اس کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی. بالکل پیور ایک عوامی ریلیف تھا، اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی گئی. تو یہ تو ہماری ترجیحات ہے. تو ہمیں ملک کے اندر استحکام کی ضرورت ہے، ہمیں ملک کے اندر امن و امان کی ضرورت ہے. ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے جس کے تحت ہم ترقی کا جو راستہ ہے اس کی راہ ہموار کر سکیں. تو اس پہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس چیز کا بالکل خیال ہونا چاہیے کہ آپ آئین کے جو سرکل ہے، جو ایک دائرہ ہے، اس کے اندر رہ کے آپ نے نظام حکومت کو بھی چلانا ہے، اور جو نظام عدل کا ایک انصاف کا معیار ہے وہ بھی اسی آئین کے سرکل کے اندر ہی اس نے رہ کے کام کرنا ہے. تو اس میں کوئی بھی عہدہ ہو، وہ صدر کا ہو، وزیر اعظم کا ہو، یا جو اعلیٰ عدلیہ کے عدالت عظمیٰ ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ سب اس آئین کا جو پاکستان کا آئین ہے اس کے جو ایک سرکل بنا ہوا ہے آئین کا، اس کے اندر یہ سب کام کریں گے. تو اس سے باہر نکل کے ہم آگے نہ بڑھ سکتے ہیں، اور نہ ملک میں جو طویل ہماری جدوجہد ہے امن و امان کی بحالی
جس کے لیے عوام سمیت سیکورٹی اداروں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور تو وہ اس آئین کی علمداری جو ہے وہ اسی کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا کہ ملک میں رول آف لا ہو، قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، پارلیمنٹ مضبوط ہو۔ لیکن جو راستہ ابھی استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ راستہ تو عوام کے تو اس میں نقصان کے علاوہ عوام کو جو معاشرتی نقصان ہوگا عوام کا، جو ایک سیاسی نقصان ہوگا عوام کا، جو معاشی نقصان ہوگا عوام کا، تو یہ تو راستہ وہ ہے۔ تو اب اس پر اچھا وہ جو پنجاب یا KPK کے جو الیکشن ہے ان میں اگر آپ نے آگے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایک وجہ بتانی پڑے گی کہ ہم 90 دن سے آگے اگر جا رہے ہیں تو یہ پرابلم ہے جی کہ وفاقی حکومت تعلیل ہو گئی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ جو 2 صوبے ہیں اور وفاقی حکومت ہے تو اس کا الیکشن ایک ساتھ کروائیں، تو چلو پھر کوئی وجہ سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وجہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ معقول وجہ کے لیے کسی بڑے جو ہے وہ بریک ڈاؤن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ اپنی مرضی سے، جس طرح جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا، مارشل لا میں ہوتا ہے، لیکن جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اٹھائیں اور بنا کسی لاجت کے، بنا کسی عذر کے، ایسا عذر جو ایک عوام جس کو تسلیم کرے تو اس کے تحت آپ آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے اس کا یہ انتہائی، اس کو آپ غیر آئینی کہہ سکتے ہیں، اور یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرتی، لیکن ان احکامات کی، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اور دیکھیں اس پر عوام سراپا احتجاج ہے، لیکن جو ادارے ہیں ان کو اس پر آگے آ کر اس پر فیصلے کی ضرورت ہے۔ میں پھر آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا یا کوئی بھی 2 صوبے ہو، اس پہ آپ اگر حکومت خود تحلیل ہوئی ہے وقت مقرر پہ تو 60 دن کے بعد، اگر وقت سے پہلے تحلیل کی گئی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ اب 90 دن کے سے آگے اگر آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے وجوہات ہوگی۔ اگر تو وفاقی حکومت تحلیل ہو گئی ہے پھر تو سمجھ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا عذر بھی سمجھ آتا ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن نے عذر ظاہر کیا ہے اس میں تو بظاہر رکاوٹ ہی وفاقی حکومت ہے۔ تو اس پر سپریم کورٹ از جو نوٹس ہے تو اس پر ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور عوام کی جو رائے ہے، جو اکثریتی رائے ہے، اس کا احترام کیا جائے گا۔ آج آپ کیا کہتے ہیں، اس ملک کی جو صورتحال ہے، پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے، اس کے لیے اقدامات کرنے میں حکومت غیر سنجیدہ ثابت ہوئی۔ سیلاب متاثرین کی مئی 2022 کی سطح پر جو بحالی ہے اس میں وہ ناکام رہی۔ سیلاب کی جو پانی ہے، جس پانی کو جو سیلاب کے بعد جو پانی آتا ہے اس کے لیے، اسے محفوظ بنانے کے لیے نئے ڈیم کا کوئی فارمولہ سامنے نہیں آیا، بلکہ عوامی بنیادوں پر کوئی ایسے ڈیم نہیں تیار کیے گئے کہ جس سے مستقبل قریب میں ہمیں ایسے جو حادثات ہیں ان سے بچنے میں جو مددگار ثابت ہو۔ تو دوسرا، وفاقی حکومت کی نائلی کی انتہا یہ دیکھیں کہ جولائی 2022 سے لے کے جولائی 2022 سے لے کے اب تک سیلاب، صوبہ سندھ میں صرف سیلاب کا جو پانی تھا اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے
کے قریب بچے، عورتیں اور افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی نااہلی جو ہے وہ اس جو وفاقی حکومت کی اور کیا ہوگی کہ وہ ہر مواد پہ ناکام ہوئی ہے، تو ہم اب کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے، وہ آئین کو جو گھر کی لوڈی بنا کے رکھے، جیسے چاہ اس کی آپ اس کا رستہ موڑ دیں اور وہ اپنے جو آپ کے مفادات ہیں اس کے تحت وہ تحفظ ملے۔ یہ آئین پاکستان کا تحفظ عوام کا کام ہے، اس کی تحفظ 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے، اور جو اس وقت حکومت قائم ہے تو یہ سب کچھ اتحادی حکومت کی جو سرپرستی ہے اس میں ہو رہا ہے۔ اشرافیہ کو اربوں روپے کا وہ منافع دیا جا رہا ہے۔ یہ عوامی اتصال ہے، اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ سے وہ اس آئین کے مطابق جو ہے وہ اس پر جو فیصلہ کریں گے، اور جو عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ ہوگا اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آئین کا جو آئین ہے آپ اس کے مطابق نظام حکومت چلائیں، وہ پارلیمانی نظام حکومت ہو، وہ صدارتی نظام حکومت ہو، یہ دونوں جمہوریت ہے، آپ وہ چلائیں۔ تو عوام کا تو اس سے ہے ہی نہیں، عوام تو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، اکثریتی عوام جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، لیکن آپ جب جمہوریت کو کمزور کریں گے، جب پارلیمنٹ کو کمزور کریں گے، تو پھر یہ عوام جو ہے وہ اس کا جو اتصال وہ جاری ہے، تو اس سے پھر عوام کا جمہوریت سے وہ جو اعتماد ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ عوام کا جو جمہوریت پر اعتماد ہے اس کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں، اور سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، مددگار ہو۔ پاکستان پائندہ۔